السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 اپریل 2025 جمعہ کا دن ہے اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ بالکل ہونے جا رہا ہے. کب ہونے جا رہا ہے اس پر ذرا گفتگو کریں گے. توشہ خانہ کیس تاریخ پھر مقرر نہ ہو سکی، تاریخ پہ تاریخ یار. عمران خان ملاقات کے حوالے سے جو کیس فکسیشن ہے اس کا آج کیا ہوا، 9 مئی کی درخواستیں ضمانتیں کیا ہے گی، اور عمران خان کے باقی کیسز کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو ہے 2 مئی کو ہونے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کر کے یہ جو متنازع نہریں ہیں اس کے مسئلے میں کہا ہے کہ جو ہے نا یہ فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل واپس لے لے گی. مشترکہ مفادات کونسل میں اصولی طور پر تو متفقہ طور پر یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، لیکن اب سوال آئیں گے یہ سارے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے تو ڈال دیا ہے کہ جناب نگران حکومت نے یہ سارا پروسیس مکمل کیا تھا، وہ اپنے پہ لینے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جتنا بھی پروسیس ہے وہ نگران حکومت نے کیا ہے، اور نگران حکومت جانے اور ان کا کام جانے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آصف علی زرداری کے پاس اسمبلی سائن کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ باتیں یعنی وزیر اعلیٰ اور آپ کو پتہ ہے بڑا کھل کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ ہیں جمہوری روایات. پاکستان تحریک انصاف کو تو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، احتجاج نہیں کرنے دیے گئے. دوسری طرف دیکھیں آپ کے سامنے ہے بارڈر بند ہے، کوئی پیکا آیا آگے، کوئی ایف آئی آ گیا، کوئی اینٹی کرپشن آیا، کوئی نیب آیا. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت کے پاس وہ کتنے ہتھیار ہیں. صوبے میں اگر آپ ہوں بھی، پرویز لائی کی حکومت تھی یا پرویز بزدار کی حکومت تھی، اور اوپر یا پرویز لائی یا عثمان بزدار کی حکومت تھی، اوپر حکومت ان کی، اور کیا حال کیا تھا. تو یہاں تو آپ نے کوئی نہیں دیکھا نا آپ نے نیب کو حرکت میں دیکھا، نہ آپ نے ایف آئی اے کو حرکت میں دیکھا. ورنہ تو آپ کے پاس کئی ہتھیار ہیں نا، جو مرضی ہتھیار استعمال کر لیں. لیکن یہ صرف ہتھیار پاکستان تحریک انصاف کے لیے. نومبر میں نا اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل نے توشہ خانہ کیس 2 میں وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی تھی. ان درخواستیں خارج ہونے پہ پٹیشن دائر کی گئی، اور میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس یاد رکھیے گا، وہ بڑے زبردست تھے. 13 جنوری کو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں خارج کرنے کے بعد یہ فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا، اور 16 جنوری کو ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ کی. 23 تاریخ کو حکم رانی کی استدعا کی. تاہم جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ کرمنل کارروائی میں اس موقع پر حکم امتناعی جاری کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں، اور 28 جنوری کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی. آج بھی سماعت کے لیے درخواست آئی اور انہوں نے الاؤ تو کر دی، لیکن عجیب صورتحال ہے، تاریخ نہیں دی. حالانکہ تاریخ دینی چاہیے تھی کہ اپنا دفتر مقرر کر دے گا. عموماً ہائی کورٹ کے جج کے پاس اختیار موجود ہے تو ڈیٹ دینے میں کیا حرج تھا. اور بڑا ہاں معاملہ زیادتی ہو رہی ہے. اب کون سا ڈے ٹرائل چل رہا ہے، ورنہ تو ڈے ٹرائل چلا کرتے تھے. جیل میں ملاقاتوں کے کیس مقرر نہ کرنے کے خلاف جو ہے پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصے بعد سرگرم. اس طرح ہے عدالتوں پہ پریشر ہے نا آپ کا پرسو کرنا آفٹر ویری ویری لانگ ٹائم. جب عمران خان خود ہوتے تب اس چیزوں کو پرسو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آج پھر عمر ایوب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، علیمہ خان بھی ہائی کورٹ میں موجود تھیں، اور کیس جو ہے نا وہ معمہ بن گیا. فائل کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور کیس کون سنے گا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. فائل بھجوا دی تھی واپس سے رجسٹرار آفس کو. اب رجسٹرار آفس کے پاس یہ جب جانا ہے لارجر بینچ کے پاس، لارجر بینچ نے رجسٹرار آفس نے مقرر کرنی ہے لارجر بینچ کے سامنے، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ججز ہیں. اختیار تو چیف جسٹس صاحب کا ہے، وہ لگاتے یا نہیں لگاتے یہ دیکھنا ہوگا آپ کو، یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آگے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آج بھی بہرحال کچھ ہو نہیں سکا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی 200 سی سی گاڑی واپس کر کے 5000 سی سی والی پراڈو لے لی ہے، اور کار کا نمبر پراڈو پر لگوا لیا. پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے سامنے. یہ باتیں بہت سی ہو رہی ہیں اس حوالے سے. میں ان کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا کیا حالات ہے کیا نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے
سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت کا کیس آج جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بنچ، آپ کو پتہ ہے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے. اور عموماً ہم یہ جب سے یہ دور آیا ہم دیکھتے ہیں ججز چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہوگی، ایسے تو نہیں نا، کوئی بیماری کا بہانہ نہیں کہتے، بیماری ہے یا اور باتیں ہیں ساری، کوئی نہ کوئی. اور یہ عموماً یہ طریقہ بڑا آسان ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی یہ نارمل سی بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اور کل رات کو یہ کال منسوخ کر دی گئی تھی، اس طرح فواد چودھری کی بھی لگی ہوئی تھی. اور اعجاز چودھری کتنے عرصے سے جیل میں ہے اس معاملے کے اندر. آپ ورلڈ بینک نے جو تشویشناک پیشن گوئی کر دی ہے، اور کہ موجودہ مالی سال کے تقریباً 10 ملین پاکستانی غذائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ غربت کی شرح میں اضافے کا امکان ہے. یہ وارننگ اب دیکھیں نا اس وقت سامنے آئی جب ورلڈ بینک نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی کو کم کر کے 2.7% کر دیا، اور اس کی وجہ ملک کے سخت اقتصادی پالیسیوں کو قرار دی ہے جو قومی پیداوار کو دبا رہی ہے. کیونکہ پاکستان اپنا سالانہ بجٹ خزانہ کے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام ہو سکتی ہے. قرضوں کے بوجھ بڑھنے کا بھی کہا ہے انہوں نے، جو کہ نہ صرف متعلقہ مقدار میں بلکہ GDP کے تناسب سے بھی اضافہ ہوگا. ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. سابق سفیر عبدالباسط نے 2019-20 میں انکشاف کیا تھا کہ جب مودی نے یاروں کے پول کھول کے رکھ دی تھی، یہ ذاتی طور پر کوئی بھی اختیارات نہیں رکھتے، ان کو جو کرنا ہو بتایا جاتا ہے، جو بس اپنے نفع و نقصان کے چکروں میں رہتے ہیں. سفیر صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ شریف خاندان کے بھارت میں کاروباری مفاہمات. سلمان شہباز مجھے بھارتی شخصیات کو ویزے جاری کرنے کے لیے مہینے میں کم از کم 1 بار کال کرتے تھے، بعض اوقات 2 دن کے اندر ویزے جاری کرنے کی ہدایت دیتے تھے. نواز شریف نے بھارتی حکام کی خواہشات پر بعض ایسے اقدامات کیے جو قومی مفاد میں نہیں تھے. ہاں ایک بات تو میں بھول گیا، عمران خان صاحب نے جو کہا تھا خط لکھنے کا، وہ سلمان اکبر راجہ نے خط ڈرافٹ کر دیا، اور علیمہ بہن جو ہیں خط لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے دینے کے لیے کہ سپریم کورٹ کرنا کچھ نہیں ہے چیف جسٹس نے خطوں کا، کچھ نہیں کرنا، لیکن کم از کم بتانے کے لیے کیا عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں. مسئلہ کشمیر پر خواجہ آصف نے غیر ملکی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے. اب ذرا سنیے گا، یہ اسٹیٹسمین ہے اور حالت ہے، وہ ٹھیک ہے آپس میں بیٹھے جو مرضی بات کریں، لیکن انٹرنیشنل چینل پہ اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے تھی، انہیں مستعفی ہونا چاہیے خواجہ آصف کو سارے مسئلے میں. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایک طویل تاریخ ہے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت، تربیت اور مالی مدد کرنے کی، اور وزیر خارجہ کا جواب وہ نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے دیا. مسئلہ کشمیر پر بھارت مخالف جواب دینا چاہیے تھا جی، اور انہوں نے کہا یہ گندا کام ہم جو امریکہ اور مغرب کے لیے 3 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کیا ایسی صورتحال میں اس طرح کا جواب دینا لازمی تھا؟ اور خواجہ صاحب بھارت کی دہشت گردانہ پالیسیوں کے چند ٹھوس اور تاریخی مثالیں بھی پیش کرتے. سری لنکا میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی میں تامل ٹائیگر جیسی تنظیم کی پشت بنائی، پاکستان میں گلبشن یادو کا نیٹ ورک، اور کینیڈا میں خالصان تحریک کے رہنما پردیپ سنگھ کے قتل پر خود کینیڈا کے وزیر اعظم کا بھارت پر براہ راست الزام تھا. یہ سب واضح شواہد ہیں. ایسے غیر معمولی حالات میں جب دشمن آپ کی بات پر نظر رکھے بیٹھا ہو اور اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتا ہو، تو ذمہ داری منصب پر بیٹھے افراد کو پوری تیاری، تحقیق اور ثبوتوں کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ صرف بیانات کا وقت نہیں بلکہ بیانیہ قائم کرنے کی جنگ ہے، جو جذبات سے نہیں بلکہ دلیل، تاریخ اور سچائی سے جیتی جاتی. اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. ریٹائرڈ جرنلوں نے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے. میں یہی کہوں گا کسی کو سمجھ نہیں آئی تو عقلوں پر ماتم کرے. ریٹائرڈ فوجی افسران کے عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی، ریٹائرڈ جنرل زاہد اکبر، ریٹائرڈ جنرل سکندر افضل اور ریٹائرڈ جنرل فاروق خان شامل ہیں. طویل ایسوسیشن رہی، انہوں نے کہا اب چند اہم امور پر عمران خان سے ملاقات کرنا ضروری ہے کہ ہم قومی ایشوز پر قومی مشاورت کی ضرورت ہے، لہٰذا عدالت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور اس ملاقات کا انتظام جلد کیا جائے. عدالتی عملہ نے ملاقات سے متعلق درخواست وصول کر لی ہے، اور یہ درخواست جو ہے امجد علی شاہ کی عدالت میں دائر ہوئی ہے. اب یہ بہانہ یہاں ہوگا کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کوئی معاملہ بھی ہے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑے گا. قومی لیڈر ہے، اس میں کون سی پابندی ہونی چاہیے؟ نواز شریف 26 لوگوں کو ملتا رہا،
یہ تاریخی باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.